بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام عامہ۔ مستحقین زکوٰۃ کی بات کے بعد اوصاف مستحقین بیان ہوئے۔ آج کے اس درس میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ احکام ہیں، مثلاً کہ جس بندے پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، مثلاً گندم میں ہو گئی، جانوروں میں ہو گئی، کسی شے میں ہو گئی، آیا وہ زکوٰۃ کی مقدار علیحدہ کر کے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس کو چاہیے اسی وقت زکوٰۃ نکالے اور مستحق کے زکوٰۃ کے حوالے کر دے۔ مثلاً یہ ایک بات ہے، ایک موضوع۔ اسی طرح ایک اور بات ہے اس میں یہ احکام کہ میں نے ایک شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مستحق نہیں تھا، اب اس میری دی ہوئی زکوٰۃ کا کیا بنے گا؟ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، میں نے تو یہ سمجھا کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس حساب سے میں نے اس کو جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ حصہ علیحدہ کر لیا، پتہ چلا کہ میرے اوپر تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں تھی، اب جو مال میں نے زکوٰۃ کے قصد سے دیا ہوا ہے، اگر بعد میں میرے اوپر کوئی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو آیا وہی دیا ہوا مال کافی ہوگا یا نئی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اسی طرح ایک مسئلہ، میرے اوپر میری گندم پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، فرض کرتے ہیں میں نے اس میں سے زکوٰۃ کا حصہ علیحدہ کر کے رکھ دیا، ٹھیک؟ اب جب میں نے علیحدہ رکھ دیا، آیا میں اس کو دوبارہ استعمال کر سکتا ہوں؟ وہ جو علیحدہ کر کے رکھا ہے کہ چلو اس کو خود استعمال کرتا ہوں اور پھر مستحق کو کسی اور جگہ سے زکوٰۃ دے دوں گا، آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ ہیں احکام سے مربوط، یہ زکوٰۃ سے مربوط کچھ احکام جو بطور کلی تمام جو اموال زکوٰۃ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس سے مربوط ہیں، بالکل آسان سے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر زکوٰۃ الفطرہ کی بات ہے، اس کو ہم علیحدہ سے مستقل ریکارڈ کریں گے، یہ انشاءاللہ رہتا ہے۔ وہ یہ ہے احکام عامہ، زکوٰۃ سے متعلق کچھ کلی احکام ہیں۔ یجوز للمالک عدل الزکوٰۃ، عدل کا معنی ہے کہ یعنی کل مال سے زکوٰۃ کا حصہ علیحدہ کر دینا۔ فرماتے ہیں مالک مال کے لیے جائز ہے عزل الزکوٰۃ کہ اپنے اموال میں سے جو زکوٰۃ کا حصہ ہے اس کو جدا کر کے رکھ لے، وَالتصرف فی الباقی، اب ظاہر جب وہ جدا کر لے گا جو باقی مال ہے اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ خوب فرماتے ہیں وَيَسِيرُ الْمَعْذُولُ، اب وہ حصہ جو اس نے زکوٰۃ کے عنوان سے علیحدہ کر کے رکھا ہے، یسیر المعذول ملکا للمستحقین، اب وہ جدا شدہ حصہ مستحقین زکوٰۃ کی ملکیت ہے۔ وَيَكُونُ أَمَانَةً بِيَدِهِ، جب تک اس کے پاس پڑا رہے گا یہ گویا اس کے پاس ان مستحقین کی امانت ہے، اور اس پر امانت کے حکام لاگو ہوں گے، یہ بندہ امین ہوگا، لا يَضْمَنُهُ إِلَّا مَعَ التَّفْرِيطِ، کسی امین کے پاس کسی کا مال امانت اگر تلف ہو جائے، اگر اس نے کوتاہی کی ہوگی تو ضامن ہو، کوتاہی نہ کرے تو ضامن نہیں ہوتا، یہی حکم اس کا ہوگا کہ اگر اس نے کوئی کوتاہی کی تو ضامن ہوگا، ورنہ اگر تلف ہو گیا، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو یہ ضامن نہیں ہے، بشرطے کہ اس نے کوتاہی نہ کی ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں لا يجوز تبدیلہ بعد العدل، جب زکوٰۃ کا حصہ اس نے خود جدا کر کے رکھ دیا، اب دوبارہ اس کو تبدیل کرنا، اس کو جناب پھر خود استعمال کر لے، پھر زکوٰۃ کسی اور سے نکالے، نہ، جو اللہ وہ اس کا مال نہیں ہے،
امانت ہے، امانت میں تصرف کی اجازت نہیں ہوتی، لہذا جو حصہ اتنے خود جدا کر کے بعنوان زکوٰۃ رکھا ہے اب اس کو تبدیل کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں اگلا حصہ حکم، وَمَعَ دَفْعِ الزَّكَاةِ بِاعْتِقَادِ الْفَاقِرِ، اس نے ایک شخص کو زکوٰۃ دی اس اعتقاد سے کہ یہ بندہ فقیر ہے، محتاج ہے، وَاتِّضَاحِ الْعَدَمِ، بعد میں واضح ہو گیا کہ وہ تو فقیر نہیں تھا، وہ تو مستحق زکوٰۃ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں یلزم استرجاعها مع تعینها بالعدل، اگر اس نے، باریک نکتہ توجہ کرنا، اپنے اموال سے اس زکوٰۃ کے مال کو علیحدہ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس معین مال میں سے اس کو دیا کہ جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ فقیر ہے، محتاج ہے اور پتہ کہ نہیں ہے، لازم ہے استرجاع کہ اس سے وہ مال واپس لے، کہ بھائی میں نے سمجھا تو مستحق ہے، میں نے اس بنیاد پر دیا لیکن تو مستحق نہیں ہے، لہذا وہ مال جو دیا تھا وہ واپس کر۔ ٹھیک۔ وَمَا تَلَفِهَا، لیکن اگر وہ جس کو دیا تھا فقیر سمجھ کر اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ فقیر نہیں ہے، اگر اس کے پاس وہ عین مال نہیں ہے، وہ تلف ہو گیا، اس نے خرچ کر دیا، استعمال ہو گیا، ہے نہیں، پھر لا یکون ضمان مع عدم التفریط، اگر اس نے دینے سے پہلے کوئی کوتاہی نہیں کی، اپنی طرف سے تحقیق کر کے دیا تھا کہ یہ بندہ مستحق ہے، فقیر ہے، اس بنیاد پر دیا، بعد میں پتہ لگا کہ وہ تحقیق درست نہیں تھی، پھر تو یہ ضامن نہیں ہے، بس اس کی طرف سے وہ ہو گیا۔ بل یضمنها المدفوع الیہ، بلکہ جس کو دی تھی وہ اس کا ضامن ہے، اذا کان یعلم، اگر وہ لینے والا جانتا تھا بواقع الحال کہ یہ مال زکوٰۃ ہے اور یہ مجھے فقیر سمجھ کر دے رہا ہے، اور اس کو تو پتہ تھا کہ وہ فقیر نہیں ہے، اس نے لے لیا تھا، تو اس صورت میں وہ خود اس کا ضامن ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور شق اس سے مربوط فرماتے ہیں من دافع باعتقاد وجوب الزکوٰۃ علیہ، ایک شخص زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس نظریے پر کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، اور اس نے اس حساب سے کسی محتاج کو دے دیا۔ ٹھیک۔ وَبَانَ الْعَدَمُ، بعد میں ظاہر ہوا کہ نہیں، اس پر تو سرے سے زکوٰۃ واجب ہی نہیں تھی۔ مثال دیتا ہوں، 22 من اور کچھ کلو نصاب ہوتا ہے، اس کی ٹوٹل گندم تھی 20 من، مثلا 22 من پر ہوتی ہے اور کچھ پر 20 من تھی، اس نے سمجھا میرے اوپر زکوٰۃ ہے، اس نے کچھ مال زکوٰۃ دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو نصاب پورا ہی نہیں تھا، میرے اوپر تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں لم یجزہ ذالک، یہ جو مال دیا تھا بقصد زکوٰۃ، حالانکہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی، یہ مجزی نہیں ہے، اما یجب علیہ، کہ اگر بعد میں اس پر کوئی اور زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ مال دینے کے بعد، تو یہ اس سے مجزی نہیں ہوگا۔ کب؟ لو فرضا تلف العین، فرق کرو کہ اگر جو اس نے دیا تھا وہ مال سارا تلف ہو گیا، تو بہرحال اگر بعد میں اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تو یہ مجزی نہیں ہوگی۔ جاز لہ الاسترجاع مع بقائہا، جس کو دیا تھا اگر اس کے پاس عین باقی ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ یہ اس سے واپسی کا مطالبہ کرے، اسے پلٹا لے، واپس لے لے۔ والمطالبۃ ببدلہا مع تلفہا، اگر اس کے پاس عین نہیں ہے تو اس سے، جس کو دیا تھا اس سے اس کے بدل کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ کب؟
وَعِلْمِ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ، اگر لینے والے کو واقع حال اس بات کا پتہ تھا کہ یہ مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے اور اس پر تو ہے ہی نہیں، تو بہرحال یہ اس سے واپس لے سکتا ہے، اس لیے کہ اس پر تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ تو تھے احکام۔ وَالْمُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ، اب ہمیں ان پر دلیلیں چاہیے۔ فرماتے ہیں اما جواز العدل، سب سے پہلی بات کہ آپ نے کل مال میں سے زکوٰۃ کی مقدار علیحدہ کر کے جدا کر کے رکھنا جائز ہے۔ دلیل فرماتے ہیں جواز بمعنی صحت، یہ صحت اور بطلان میری جان یاد رکھا کرو، یہ احکام وضعیہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ حلال وہ حرمت، وجوب، استباحہ، کراہت، اباحہ، وہ ہوتے ہیں احکام تکلیفیہ۔ تو یہاں جو جواز ہے حرمت یہ احکام وضعی کے لحاظ سے جائز ہے کا مطلب حکم تکلیف نہیں جائز ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے بمعنی صحت، یعنی صحیح ہے اگر ایسا کرے تو۔ فرماتے ہیں صحت، جواز سے مراد ہے صحیح، یعنی حکم وضعی صحیح۔ وَخُفَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ، قاعدے کے خلاف ہے۔ قاعدہ کیا تھا؟ توجہ میری جان، ایک بندے کی 100 من گندم ہوئی ہے، ویسے مثال دے رہا ہوں، باقی چیزوں میں بھی حکم یہی ہے، تو وہ سارا مال اس کا نہیں ہے، مستحقین زکوٰۃ بھی اس مال میں اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اچھا ٹھیک، تو اب جو مال مشترک ہوتا ہے بغیر شرکاء کے اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا، اس کو چاہیے کہ موقع پر مستحق موجود ہوں اور وہیں پر ان کے سامنے ان کا حصہ ان کو دے، اپنا حصہ گھل جائے آپس۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ کر کے رکھ لے، اگرچہ یہ قاعدے کے خلاف ہے، لیکن إِلَّا أَنَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِ وِلَایَةِ الْمَالِكِ عَلَى ذَلِكَ بِالدَّلِيلِ، لیکن چونکہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ مالک مال کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مال میں سے مال زکوٰۃ کو علیحدہ کر کے رکھ دے، تو پس اگر دلیل موجود ہے تو پھر دلیل ہم دلیل پر عمل کریں گے۔ وہ دلیل کون سی ہے؟ وہ دلیل یہ ہے، روایت صحیحہ یونس بن یعقوب کی، وہ کہتا ہے قلت لأبی عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، زکاتی تحل علی فی شہر یصلح لی ان احبس منہا شیئا مخافتا ان یجیعنی من یسألنی، کہ جناب اس مہینے میرے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی، یعنی میرے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، فرق کرو اس کا کوئی مال تھا تو مال کی اس نے زکوٰۃ دینی ہے یا نقدین کی دینی ہے، جو بھی تھی میرے اوپر زکوٰۃ آنے میں اس مہینے ہو جائے گی، ٹھیک۔ زکاتی اگر اس کو تحلو کہیں تو حلول کر جائے گی، یعنی میرے اوپر اس مہینے زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی۔ ایصلح لی، کیا میرے لیے یہ درست ہے، مناسب ہے، ان احبس منہا شیئا، کہ میں اس مال زکوٰۃ میں سے کچھ اپنے پاس روک لوں، رکھ لوں، کیوں؟ مخافتاً، اس خوف سے، اس احتمال کی بنیاد پر کہ ان یجیعنی من یسألنی، کہ شاید میرے پاس کوئی مستحق آ جائے مجھ سے سوال کرے تو میں تھوڑی سی مال زکوٰۃ اپنے پاس رکھ لوں، جب کوئی مستحق سوال کرے گا تو میں اس کو اٹھا کے دے دوں گا۔ آیا یہ جائز ہے؟ فقال، امام نے فرمایا اذا حال الحول، کہ جب تیرا سال پورا ہو جائے، زکوٰۃ تیرے اوپر واجب ہو جائے، فَأَخْرِجْهَا مِن مَالِكَ، تو اس کو اپنے مال سے نکال دے، یعنی جدا کر لے، لا تخلطها بشیء، اس کو اپنے مال کے ساتھ مخلوط نہ کر، جب علیحدہ ہو گئی مخلوط نہیں کرنا کہ بھئی یہ مال زکوٰۃ ہے، ثم اعطها کیف شئت، پھر تو اس زکوٰۃ کو مستحقین کو عطا کر جیسے تو چاہے۔ یہ دلیل ہے کہ مال
زکوٰۃ کو علیحدہ کر سکتا ہے، عادل کر سکتا ہے، جدا کر سکتا ہے، چاہے موقع پر مستحق زکوٰۃ موجود نہ بھی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب آگے فرماتے ہیں وَمَا ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ عَلَى الْعَادِلِ، اب جب حدیث مبارک کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ مالک زکوٰۃ کو اپنے مال سے زکوٰۃ کے مال کو جدا کرنے کا حق حاصل ہے، ولایت حاصل ہے، وَمَا ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ عَلَى الْعَادِلِ وَتَحَقُّقِ تَتَرَتَّبُ ثَمَرَاتُهُ الْمُتَقَدِّمَةُ، وہ جو پچھلے ثمرات تھے کیا کہ اگر وہ فرق کرو تلف ہو جاتی ہے تو ہم نے کہا اگر بغیر کوتاہی کے تلف ہوگی تو یامن نہیں ہوگا، کوتاہی ہے تو وہ سارے ثمرات اس مرتب ہوں گے، بخلاف ما اذا لم تثبت، لیکن اگر ولایت ثابت نہ ہوتی پھر وہ احکام اور زمان تلف کی صورت میں، عدم تلف میں، تفرید فلاں وہ کیوں؟ فإنه لا يجوز التصرف، اس صورت میں اس پر تصرف جائز ہی نہیں تھا، وَيُوَزَّعُ التَّالِفُ لِكَوْنِهِ لَازِمُ الْإِشَاعَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصُلُّ، خوب، اور جو مال تلف ہو گیا بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر سارے پر تقسیم ہوگا، کیوں؟ اگر اس کے پاس مال تھا، 100 من گندم پڑی تھی، اس پر زکوٰۃ تو واجب تھی، لیکن اگر کچھ مال تلف ہو گیا تو فرماتے ہیں پھر وہ سارے پر تقسیم ہوگا، نقصان میں زکوٰۃ بھی شریک ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر یہ ثابت نہ ہو کہ یہ علیحدہ کر سکتا ہے، لیکن ثابت ہو گیا تو پھر ظاہر ہے اس کا اپنا مال تلف ہوگا تو جس کو خود نقصان ہوگا، خود زکوٰۃ تلف ہوگی تو پھر اس میں وہ یہ شریک نہیں ہوگا۔ خوب، اما وجوب استرجاعها مع تعینها بالعدل واتضاح عدم الفقر، ہم نے کہا تھا کہ اگر اس نے ایک شخص کو فقیر سمجھ کر دی، واضح ہو گیا، بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ تو فقیر نہیں تھا، اور جس مال سے دیا وہ بھی مال معزول، یعنی اس مال سے اٹھا کر دیا ہے جس کو اس نے زکوٰۃ کی نیت سے علیحدہ کر کے رکھا ہوا تھا، تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ کا معین مال تھا، اس کا مال تو تھا نہیں۔ اب پتہ چل گیا کہ جس کو دیا ہے وہ تو محتاج نہیں تھا، وہ تو فقیر نہیں تھا، تو ہم نے کہا ہے واجب ہے کہ اس سے وہ واپس لے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے فواضح بعد تعینها للزکوٰۃ، اس لیے کہ جو مال اس نے اٹھا کر دیا ہے وہ زکوٰۃ کا معین تھا، یعنی اس کا اپنا ذاتی مال ہے، وہ خالصتاً مال زکوٰۃ تھا، واشتغال ذمت بدفعها بالخصوص، اور اس پر واجب تھا، لازم تھا، یہ مشغول ذمہ تھا کہ وہ زکوٰۃ اس کے حقیقی مستحقین کو دے، اور اب پتہ چل گیا کہ جس کو اس نے دیا ہے وہ تو فقیر نہیں تھا، لہذا ضروری ہے کہ اسے واپس لے۔ خوب، اجل، ہاں، ما عدم تعینها بالعدل، لیکن اگر اس نے اس شخص کو دیا ہے مال زکوٰۃ کے عنوان سے علیحدہ کر کے رکھا ہوا نہیں تھا تاکہ ہم کہیں کہ یہ تو اب زکوٰۃ کے لیے معین ہو گیا، اگر ایسا نہیں تھا لا یلزم استرجاعها، پھر اس کا پٹانا لازم نہیں ہے، بل یجوز دفع البدیل عنہا، بلکہ جائز ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اور مال بھی بعنوان زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر اس کے لیے کچھ اور دینا ممکن ہو تو، وَإِلَّا، لیکن اگر کوئی اور مال دینا ممکن نہیں ہے تو لازمہ استرجاعات، اس پر لازم ہے کہ اس سے وہ مال واپس لے۔ کیوں؟ مقدمتاً لاداء الواجب، وہ واپس آئے گا تو یہ اپنا واجب ادا کرے گا، بنوان مقدم واجب، اس سے واپس لے تاکہ یہ اپنے واجب کو ادا کر سکے۔ ٹھیک، اما انہ لا ضمان ما تلف لو لم یکن تفرید، ہم نے کہا ہے کہ اگر اس شخص کی کوئی کوتاہی نہ ہو، اس نے ایک مال کو بعنوان زکوٰۃ علیحدہ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ مال تلف ہو جاتا ہے، اس کے تلف ہونے میں اس کی کوئی کوتاہی شامل نہیں ہے، تو ہم نے کہا یہ اس کا ضامن بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے دلیل یہ فَلِأَنَّهُ بَعْدَ عَدْلِهَا، چونکہ اس نے جب عادل کر لیا، یعنی اپنے مال سے زکوٰۃ کے مال کو علیحدہ کر کے رکھ دیا، تتعین حقاً للجہاد،
تو وہ اس کا مال نہیں رہا، وہ اپنے اس مستحقین کے حق کے لیے متعین کہ بھئی یہ جو گندم پڑی ہے اب اس پر میرا کوئی لینا دینا نہیں، یہ مستحقین کا مال ہے، اور اس کی حفاظت میں بھی اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، تو ظاہر وہ معین ہو گئی تھی دوسروں کے لیے جو مستحقین تھے۔ وَتَبْقَ أَمَانَةً بِيَدِ الْمَالِكِ، اور وہ مالک کے پاس بطور امانت پڑی، اب اس کا مال نہیں ہے، کسی کا مال ہے، یہ اس کا امین ہے۔ لا یضمنها الا مع التفرید، اور کتاب الودیعہ میں یہ قانون ہے کہ امین امانت کا ضامن نہیں ہوتا اگر امین اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ کرے، تو یہ بھی امین ہے، اگر اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی تو یہ اس کا ضامن نہیں ہے۔ ختم۔ اما ان المدفوع الیہ یضمنها مع اطلاعہ علی واقع الحال، ہم نے کہا ہے کہ اگر مدفوع الیہ کو یعنی جس کو دی ہے اس کو پتہ تھا کہ یہ بندہ مجھے جو کچھ دے رہا ہے یہ مال زکوٰۃ ہے، اور یہ تو اس کو پتہ تھا نا کہ میں تو اس کا مستحق نہیں ہوں، تو ہم نے کہا ہے وہ ضامن ہے، وہ خود واپس کرے۔ وہ کیوں کرے؟ للقاعدۃ علی الجد، فرماتے ہیں کیوں؟ علی الید ما اخذت، قاعدہ ید بڑا مشہور ہے، یہ موبائل ہے، فرض کرو کسی کا، اگر یہ میرے پاس آ گیا میں نے اٹھا لیا، میں اس کا ضامن ہوں جب تک کہ اس کو اس کے حقیقی مالک تک واپس نہ کروں۔ وہ شخص جس کو اس نے زکوٰۃ دی تھی فقیر سمجھ کر، اور اس کو پتہ تھا کہ یہ مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے، اور یہ بھی اپنے بارے میں پتہ تھا کہ میں تو مستحق نہیں ہوں، اس کے ہاتھ میں مال آیا یا نہ آیا؟ جب آیا ہے علی الجد ما اخذت تؤدیہ، اب اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کا ضامن ہو، اور وہ اگر تلف کر دیا ہے تو اس کا ضامن ہے، اس کا بدل دے، قیمی ہے تو قیمت، مثل ہے تو مثل، الی آخرہ۔ اما عدم الاجراء مع اعتقاد الوجوب و اتضاح العدم، ایک اور مسئلہ بیان ہوا، اس نے کچھ مال بعنوان زکوٰۃ دیا اس نیت سے کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں میرے اوپر تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ جو اس نے بے قصد زکوٰۃ دیا تھا، بعد میں اگر کوئی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے مجزی نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے علیحدہ دینا ہوگا۔ دلیل واضح ہے، فرماتے ہیں لعدم الموجب لا، اس لیے کوئی موجب نہیں ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں تھی، اگر میرے اوپر مال زکوٰۃ واجب نہ اور میں ویسے کہوں کہ یہ میں بطور زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میرے کہنے سے تو وہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ زکوٰۃ تو ہوتی ہے کہ جس میں سبب زکوٰۃ، شرائط زکوٰۃ بھی موجود ہو۔ اما جواز الاسترجاع، ہم نے کہا جس کو دیا تو اسے واپس پلاٹ لے، اس میں کوئی مشکل نہیں، واضح ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو اس نے دیا تھا وہ اصلاً مال منتقل نہیں ہوا، کیوں؟ اس نے دینا تھا بعنوان زکوٰۃ، وہ تو زکوٰۃ تھی ہی نہیں، جب تھی نہیں تو وہ دوسرے کی ملکیت میں ہی نہیں گیا، جب نہیں گیا تو اسے واپس پلٹا سکتا ہے، آسان۔ خوب، اما جواز المطالبہ بالبدل مع العلم بواقع الحال، اچھا جس کو اس نے دیا تھا اس کو پتہ تھا کہ یہ مجھے بطور زکوٰۃ دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس پر تو زکوٰۃ واجب نہیں تھی، اس نے اس کو خرچ کر دیا ہے یا اسے استعمال ہو گئی، تو ہم نے کہا یہ اس سے بدل کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی وہ نہیں ہے تو اس کا بدل دے، قیمت قیمت تھی تو قیمت، مثلی ہے تو مثل۔ فرماتے ہیں اس کی دلیل وہی علی الید ما اخذت، قاعدہ ید، تو نے مال لیا تھا، جی لیا تھا، اس پر تو زکوٰۃ واجب نہیں تھی، لہذا اگر تو نے طلب کی ہے تو ضامن ہے، اس کا بدل دے۔ خوب، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اگلے بندے کو پتہ ہو تو۔ اما مال جہل بواقع الحال، لیکن اگر اس کو یہ پتہ نہ ہو، وہ تو جاہل تھا، اس نے اس کو کچھ مال دیا، اس نے لے لیا، اس نے اس کو بے شک بے قصد زکوٰۃ دیا، اس کو تو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے، وہ تو اس بات سے جاہل تھا، فلا ضمان علیہ، اگر وہ بندہ اس مال کو تلف کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے تو وہ لینے والا ضامن نہیں ہے، کیوں؟ للتغریر، چونکہ اس نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہے، اس کو تو واقعے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔